بیٹیوں نے خط لکھا مسلمانوں کو کہ اے نوجوانوں، اے اسلام کے ماننے والوں، تم ہی ہماری حفاظت کر سکتے ہو۔ تو وہ نوجوان دارالخلافہ سے نکل کے حلب اور ملک شام سے نکل کر کے ہندوستان میں آ جاتے ہیں اور اپنی ماں اور بیٹیوں کی حفاظت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے میری بہنوں، اے میری بیٹیوں، آج کے بعد کسی ظالم کی نگاہ تم پر نہیں پڑے گی، آج کے بعد تمہاری عصمت دری نہیں کی جائے گی، آج کے بعد تمہارے دوپٹے کو کوئی پکڑ کے نہیں کھینچے گا، آج کے بعد کوئی تمہیں بڑھانا نہیں کرے گا، آج کے بعد تمہیں کوئی چوراہوں پر تمہاری عزت سے کھلواڑ نہیں کرے گا۔ وہ 17 سال کا نوجوان، وہ 18 سال کے نوجوان، وہ ہمیں تھے، کہاں گئے وہ نوجوان، کہاں گئے وہ اسلام کے پیروکار، کہاں گئے وہ اسلام کے ایسے نوجوان جو ساری دنیا کو بتاتے تھے کہ ہم ماں اور بہنوں کی حفاظت کرنے والے لوگ ہیں، ہم بھوکوں کو کھانا کھلانے والے لوگ ہیں، ہم پیاسوں کو کھانا کھلانے والے لوگ ہیں۔ آج ان نوجوانوں کو دیکھنے کے لیے یہ امت ترس رہی ہے، یہ امت بلک رہی ہے، لیکن وہ نوجوان کوئی آسمان سے نہیں آئے گا، وہ نوجوان کوئی زمین سے پھٹ کے نہیں نکلے گا، وہ نوجوان ہمارے تمہارے نوجوانوں کے اندر موجود ہے، وہ نوجوان ہمارے تمہارے اندر سے پیدا ہوئے تھے۔ شرط یہ ہے کہ ہمیں اپنے اندر تبدیلی لانی ہوگی، ہمیں اپنے اندر ایک انقلاب کھڑا کرنا ہوگا کہ آج کے بعد کوئی بھی انسانیت، آج کے بعد کوئی بھی انسان بھوکا نہیں رہے گا، آج کے بعد کسی ماں اور بہن کی طرف غلط نگاہ نہیں اٹھائی جائے گی، آج کے بعد کوئی ہمارا پڑوسی ہندو ہو یا مسلمان ہو، کوئی آج کے بعد ہمارا پڑوسی بھوکا نہیں رہے گا، آج کے بعد ہمارا کوئی پڑوسی پیاسا نہیں رہے گا۔ عید کا دن آنے سے پہلے ہم اپنے کپڑوں کی خریداری کرنے سے پہلے ان تمام لوگوں تک اپنے کھانے کا سامان پہنچائیں گے، ان تمام لوگوں تک اپنی مشروبات کا سامان پیش کریں گے اور اپنے آپ کو ان تمام غلاظتوں سے اور اپنے آپ کو ان تمام کے تمام گناہوں سے بچائیں گے۔ تبدیلی لائیں، اپنے اندر ایک انقلاب پیدا کریں، اپنی عادتوں کو بدلیں، اپنی عادتوں کو تبدیل کریں۔ آج اگر ہماری ماں اور بہنوں کی عزتوں سے کھلواڑ کیا جا رہا ہے، آج اگر ہمارے اوپر ظلم و ستم ہو رہا ہے، آج اگر ہمیں بدنام کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، وہ تمام کی تمام ہماری کوتاہیاں ہیں، وہ تمام کی تمام ہماری لغزشیں ہیں کہ ہم نے ان لوگوں تک صحیح اسلام نہیں پہنچایا، ہم نے ان لوگوں پر صحیح اسلام کی ترجمانی نہیں کی، اپنے اخلاق سے، اپنی عادات سے ہم نے اسلام کو اسلام نہیں سمجھایا کہ یہ اسلام کا مشن ہے۔ اسلام تو یہ سکھاتا ہے کہ کوئی بھی انسان تمہارے برابر بھوکا نہ رہے، اسلام تو یہ سکھاتا ہے بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، ننگوں کو کپڑا پہناؤ، پیاسوں کو پانی پلاؤ، اسلام تو یہ سکھاتا ہے ماؤں بیٹیوں کی عزت کرو، ماؤں بیٹیوں کی حفاظت کرو، اسلام تو یہ ساری چیز سکھاتا ہے، لیکن آج یہ ساری چیزیں ہمارے اندر سے نکل رہی ہیں۔ شرط یہ ہے کہ اپنے اندر کی مسلمانیت کو جگاؤ، اپنے اندر غیرت پیدا کرو، اپنے ضمیر کو ٹٹولو، جھجوڑو کہ کس جنجال میں ہم پھنس گئے ہیں، کس مصیبت میں ہم نے اپنے نفس کو پھنسا دیا ہے اور کن برائیوں میں نے اپنے آپ کو ملوث کر دیا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اللہ آسمانی دنیا سے روزانہ اعلان کر رہا ہے کہ ہے کوئی سوال کرنے والا کہ ہم اس کے سوال کو پورا کریں، ہے کوئی مانگنے والا ہم اس کو عطا کریں، ہے کوئی بخشش چاہنے والا ہم اس کو معاف کر دیں، ہے کوئی اپنے ٹکڑوں کو سلانے والا کہ ہم اس کے ٹکڑوں کو دور کریں، ہے کوئی بیمار اپنی شفا چاہنے والا ہم اس کی بیماریوں کو دور کریں، ہے کوئی ہم سے عذاب کو دور بنانے والا کہ وہ ہم اس سے عذاب کو دور کریں۔ لیکن میرے بھائیوں، شرط یہ ہے کہ اللہ سے توبہ کرنی پڑے گی، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی پڑے گی، اللہ کے سامنے رونا پڑے گا، اللہ کے سامنے گڑگڑانا پڑے گا، اپنے گناہوں کی معافی کے ساتھ میں۔ آئیے ہم اللہ سے توبہ کرتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں، یہ جو باقی دن بچے ہیں ان باقی دنوں کو اللہ کی عبادت میں لگاتے ہیں،